إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاشبعه متفق عليه وكما قال عليه الصلاة والسلام حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے حرمت رسول پر موت بھی قبول ہے نہ ہو اطاعت رسول تو زندگی فضول ہے ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا اور دستگیر کے لیے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لاتعداد بے شمار درود السلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ آل عمران کے اندر
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خاص طور پر کلمہ پڑھنے والوں کو اور کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھنے والوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے ایمان والو، دین کی، اسلام کی، قرآن اور حدیث کی کسی ایک بات کو لے کے بیٹھ نہیں جانا، بلکہ جب دین کو ماننا ہے، اسلام کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، پھر رب کی ساری باتوں کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے اور ان پہ عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا ہے۔ اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ تم کلمہ پڑھتے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہو، نبی علیہ السلام کو تم اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہو، تو اسی طرح زندگی کے اندر نبی علیہ السلام کے اوپر درود بھی پڑھنا ہے، السلام کا نام بھی لینا ہے اور ان کے بتائے ہوئے کاموں کو بھی کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، اسلام والوں کو، قرآن والوں کو، حدیث والوں کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اسلام لائے ہو، جو قرآن کو مانتے ہو، جو حدیث کو مانتے ہو، ندخلو فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے، سارے کے سارے اسلام میں، دین میں، قرآن میں داخل ہو جاؤ۔ اب داخل کیسے ہونا؟ گزشتہ جمعہ مبارک کے اندر میں نے حقوق العباد کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق العباد میں سے سب سے پہلا جو حق بتایا ہے، سب سے پہلا جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، فرمایا جب بھی تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو ملنا ہے تو سلام کرنا ہے۔ اور باقی جو حقوق العباد ہیں، 5 ہیں، اگر یہ ہمارے اندر موجود ہے تو باقی سارے کے سارے خود بخود ہی آ جائیں گے۔ کیونکہ جب ہم کسی مسلمان کی خیر چاہیں گے، کسی مسلمان کی بھلائی چاہیں گے، کسی مسلمان کے لیے اچھائی چاہیں گے، کسی مسلمان کے لیے اچھا سوچیں گے تو تبھی جا کے سارے معاملات ہوں گے۔ تو جب ہم کسی کو دعا دینے کے لیے، کسی کی بھلائی کا سوچنے کے لیے بے غرض کریں گے، اس سے بچیں گے تو باقی حقوق العباد ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا تمہیں ایک ایسا کام، ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا عمل کرنے کا نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے کی وجہ سے تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو، تم آپس میں پیار کرنا شروع کر دو۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارے سینوں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں جو ایک دوسرے کے بارے میں بغض بھرا پڑا ہے، جو کینہ بھرا پڑا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ جو نفرت بڑھی ہوئی ہے نا، جو نفرت کی آگ بڑھی ہوئی ہے، بہت بڑھ چکی ہے، اگر اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس کو مٹانا چاہتے ہو، اس سے نجات پانا چاہتے ہو، تو فرمایا اے میرے صحابہ ایک کام کر لو، ایک عمل کو اپنا لو، تم آپس میں محبت کرنا شروع کر دو۔ کرنا کیا ہے؟ افشوا السلام، سلام کا عام کرنا۔ یہ پہلا حق تھا جو میں نے گزشتہ جمعہ مبارک کے اندر بیان کیا۔ آج دوسرا حق اور اس کے ساتھ دوسرے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ تم جب بھی ملاقات کرو تو سلام کرو۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہارے مسلمان بھائی، مسلمان ساتھی وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ،
تمہیں دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو، دعوت کا انکار نہیں کرو، اس کو قبول کرو۔ اور دعوت کیسی قبول کرنی ہے؟ جیسے صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو ہے دعوت کو ٹکرایا نہیں تھے کرتے، ان کی بات کو موڑا نہیں تھے کرتے۔ جب کوئی اچھائی کی، بھلائی کی، دین کی، اسلام کی، قرآن کی اور حدیث کی دعوت دے، دین کی طرف بلائے، جب قرآن کی طرف بلائے تو دوڑ کے آؤ۔ لیکن جب کوئی رب کی نافرمانی کی طرف بلائے، جب کوئی نبی علیہ السلام کے حکم کی جو ہے توڑنے کی بات کرے، چھوڑنے کی بات کرے، تو اس کی دعوت کو قبول نہیں کرو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں پہ رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، نہ جانا ہے اور نہ قبول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو بتلایا کرتے، سمجھایا کرتے، دین کی طرف بلایا کرتے، ان کو لایا کرتے، تو کیا فرماتے؟ میرے محترم بھائی، دین کی دعوت دو گے، اسلام کی دعوت دو گے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور آپ لوگ قرآن کی سائے پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دعوت ایسی ہونی چاہیے، جب آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے فضول دعوت نہ دیں۔ آج کل کھانے پینے کے بڑے فنکشن ہوتے ہیں، یہ دعوتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے کسی دعوت میں اسلام کی بات کی ہے، قرآن کی بات کی ہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھنے والے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے والے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیوں، ساتھیوں، جو آئے ہو، رب کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بات کو مان لو، اس پہ عمل کر لو، اس کے مطابق زندگی بنا لو، تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا کوئی ایسی بیٹھک بلائی ہے، کیا کوئی ایسی مجلس سجائی ہے کہ جس میں ہم یہ بات کریں کہ بھئی اے مسلمان، کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما مانتے ہیں، تو آؤ ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، یہ الفاظ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے ہیں۔ بھئی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کی حدیث ہے، آؤ اس پہ عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کیسے بنائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس حدیث کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے خریم اسدی یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت ہی اچھا انسان ہے، لیکن دو عادتیں ہیں، دو ایسے کام ہیں جو اچھے نہیں ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو آپ کو اچھا انسان لگتا ہے نا، بھلائی انسان لگتا ہے نا، جو آپ کو بہت زیادہ نزدیک ہے نا، اس کو اچھی بات بتانی چاہیے، اس کو اچھی بات کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو نہیں لے کر آتے تو ہم منافق ہیں، منافقت کرتے ہیں کہ ہم دنیا کی طرف تو اس کو بھگا بھگا کے لے کر جاتے ہیں، لیکن دین کی کوئی بات بتاتے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریم اسدی یہ بہت اچھا انسان، بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر یہ دو کام چھوڑ دینا تو اس سے بھی بہت اچھا انسان ہو گیا، پہلے سے بھی اچھا انسان ہو گیا۔ فرمایا، خریم یہ تیرے بڑے بڑے بال ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بات کرتے ہیں، اپنے صحابہ کو بتاتے ہیں کہ میرے صحابہ خریم اسدی جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے، اس کے کام اچھے نہیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے اچھے نہیں ہیں؟
فرمایا ایک اس نے بڑی بڑی لٹیں رکھی ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہیں جو اس کی کمر سے بھی نیچے جاتے ہیں، بال بڑے بڑے رکھے ہوئے، میں یہ اچھا نہیں ہے، یہ بڑی بڑی لٹیں بڑے بڑے بال یہ خواتین کے ہوتے ہیں، عورتوں کے ہوتے ہیں، مردوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ اگر کسی مرد نے رکھنے ہیں، شوق ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کانوں کی لو تک یا یہ کندھوں تک بال زلفیں رکھ سکتا ہے اگر کسی انسان نے، کسی مسلمان مرد نے رکھنے ہیں، اس سے بڑے نہیں رکھ سکتا، اس سے بڑے رکھے گا تو عورتوں کی مشابہت ہے۔ تو فرمایا خریم ازدی کا جو پہلا کام مجھے اچھا نہیں لگتا، یا اس میں جو اچھا نہیں ہے، اسے بڑی بڑی لٹیں رکھی ہیں، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے، یہ چھوٹے کروا لے، اس کو کٹوا لے۔ دوسرا کام اچھا جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کی شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے، یہ بھی کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین ففی النار، جس نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکائی اتنا حصہ ففی النار، آگ میں۔ تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کس کے بارے میں؟ اپنے صحابی کے بارے میں۔ جب صحابہ نے اس بات کا ذکر خریم ازدی سے کیا نا کہ بے خریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بارے میں باتیں کر رہے تھے، یہ الفاظ بول رہے تھے کہ خریم ازدی بہت اچھا انسان ہے، بہت ہی بڑا انسان ہے، اگر دو کام چھوڑ دے تو اور اچھا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دو کام اچھے نہیں ہیں۔ تو میں کون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام بتائے ہیں جو مجھ میں اچھے نہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریم ازدی نے یہ بڑی بڑی لٹیں بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، یہ اچھے نہیں ہے، یہ عورتوں کی مشابہت ہوتی ہے، یہ اچھے نہیں ہے، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ اچھا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ خریم ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کوئی تیز دار آلہ یا کینچی یا کوئی ایسی چیز پکڑی، بالوں کو بھی کاٹ دیا اور شلوار کو بھی کاٹ دیا، بالوں کو بھی کاٹ دیا اور شلوار کو بھی کاٹ دیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد خریم ازدی نے کبھی بڑے بال نہیں رکھے، کبھی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں کی۔ یہ دین کی طرف بلانا ہے۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں کوئی دین کی بات بتائے نا، دین کی طرف لے کر آئے نا، فَأَجِبْهُ، تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ہاں، اس میں رب کی نافرمانی نہ ہو، اس میں رب کی نافرمانی نہ ہو، رب کی طرف بلانا ہو تو دعوت کو قبول کرے۔ اور پھر جب تک کوئی مسلمان آپ کی دعوت کو قبول کر کے رکھے گا، یعنی کہ آپ کی بات پہ عمل کرے گا، جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تمہیں اجر ملتا رہے گا۔ آج ہماری دعوت پارٹیاں کیسی ہوتی ہیں؟ دعوت ہوتی نا خوشی کے لیے، جس میں راحت ہو، اطمینان ہو، کوئی تنگی پریشانی نہ ہو، لیکن آج ہماری دعوتیں ہوتی ہیں میوزک سے، پارٹیاں ہوتی ہیں ڈانس سے اور ہندوؤں کے گانوں سے۔ ہماری محفلیں، ہمارے جشن، ہمارے جشن ساری رات چلتے ہیں، ساری رات پروگرام چلتے ہیں اور کنجریاں ناچتی ہیں۔ ہے کون ہے؟ مسلمان۔ کیا نہیں میرا دوست ہے جو اس نے مجھے دعوت دی تھی، میں پارٹی پہ گیا تھا، لیکن میرے محترم بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ ایسی دعوت، ایسی بات نہیں ماننی، کسی کی بات ایسے نہیں ماننی جس میں اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہو، جس میں رب کو ناراض کیا جا رہا ہو۔ آج ہم جشن بھی مناتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں اور خوشیاں بھی مناتے ہیں، کیسے؟
گناہ کر کے اس پہ فخر کرتے ہیں کہ آج رات بہت اچھا فنکشن ہوا ہے جی، بہت اچھا جشن ہوا ہے جی، بڑا مزہ آیا ہے جی۔ انا للہ و انا الیہ۔ آج ہم دین سے دور ہیں، اسلام سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، اور پھر بھی جشن مناتے ہیں اور گناہ کر کے فخر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان وہ ہے جو گناہ گار ہے، خطا کار ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن اس کے رب کے علاوہ اور اس انسان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ انسان گناہ گار ہے، یہ خطا کار ہے۔ رب جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے۔ رب چاہے گا تو قیامت دن معاف کر دے گا، لیکن اس انسان کو، اس مسلمان کو جو گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، رب کے حکم کو توڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتا ہے، اپنی مانتا ہے، فرمایا ایسا انسان جو گناہ کرتا ہے، رب کی نافرمانی کرتا ہے، رب کے حکم کو توڑتا ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑتا ہے، سنتوں کو پامال کرتا ہے، فرمایا ایسے انسان کو فخر کرنے کے بعد رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ جو گناہ بھی کرتا ہے، اپنی مرضی بھی کرتا ہے، رب کے حکم کو بھی توڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال بھی کرتا ہے، یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ نبی کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اپنی مرضی بھی کرتا ہے اور جشن بھی مناتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ حدیث میرے لیے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعوت کو قبول کرنا ہے، لیکن کون سی دعوت کو، کون سی دعوت پہ جانا ہے؟ جہاں پہ ڈانس نہ ہوتا ہو، جہاں پہ بے حیائی نہ ہو، مخلوط اختلاط نہ ہو، ایسی دعوتیں جہاں پہ مرد اور عورتیں اکٹھی ہوں، ایسی دعوت پہ نہیں جانا، اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری محفلیں، ہمارے مجلسے بغیر عورتوں کے ہوتی ہی نہیں ہیں، سجتی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آئے تو کیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مرد اور عورتیں ایک جگہ پہ اکٹھے نہ ہوں۔ اب شادیاں بیاہ ہوتے ہیں تو کیا کچھ نہیں ہوتا، کون جاتے ہیں اور کون مناتے ہیں؟ ساری بات کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کیا ہے جی؟ رشتے دار ہے جی، مجبوری ہے۔ کیسی مجبوری ہے؟ کیا دین کو ماننا ہماری مجبوری نہیں ہے؟ قرآن کو ماننا ہماری مجبوری نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہماری مجبوری نہیں ہے؟ ہر کام وہی پہ ہمیں مجبوری بنتا ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اور جب تم ایسی دعوتیں، ایسے پروگرام اٹینڈ کرو گے جہاں پہ رب کی نافرمانی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، ان تصیبہم فتنہ، تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور فتنہ پتہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچوں نمازوں میں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا، زندگی کے فتنوں سے پناہ مانگی ہے، اور آج میں انہی میں مبتلا ہو کے جشن منا رہا ہوں، خوشیاں منا رہا ہوں، اور وہاں پہ کون ہے؟ رحمان کا بندہ، رب کا بندہ، رب کی بندی، رب کو ماننے والی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے، عاشق رسول، محبان رسول۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نہیں تھا دیا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں تھا کہا
اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا تمہیں تو خیر کی امت بنا کے بھیجا تھا, تمہیں تو بھلائی کرنے والی امت بنا کے بھیجا تھا, تم کون سے راستے پہ چل پڑے ہو؟ تم نے کس کے طریقے کو اپنا لیا ہے, کس کے راستے کو اختیار کر لیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری نبی میں ہوں. اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے کیا فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ سب سے آخری نبی میں ہوں اور سب سے بہتر آخری امت تم ہو. تم سے پہلے 69 امتیں گزر چکی ہیں. کتنی؟ 69 امتیں گزر چکی ہیں اور 70ویں امت ہم ہیں. میں سب سے آخری اور سب سے اعلیٰ نبی, سب سے زیادہ شان والا, سب سے زیادہ مقام والا, سب سے زیادہ شان والا, سب سے زیادہ مقام والا. تم سب سے آخری امت اور سب سے بہترین امت. سب سے آخری امت اور سب سے بہترین امت کون؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بہترین کیوں؟ تمہیں بہترین کیوں کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم جب بھی لوگوں کو دعوت دو گے تو خیر کی طرف بلاؤ گے, اچھائی کی طرف بلاؤ گے, بھلائی کی طرف بلاؤ گے. نہ اپنا نقصان کرو گے نہ جس کو بلایا جائے گا اس کا نقصان کرو گے. ہم کس کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا بھی کر رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں ہماری دعوت پہ ان کا بھی کر رہے ہیں. اور ہم گناہ جاریہ بن رہے ہیں یا صدقہ جاریہ بن رہے ہیں؟ ہم گناہ جاریہ بن رہے ہیں یا صدقہ جاریہ بن رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پتا کیا فرمایا؟ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. پہلے فرمایا کہ تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اور فرمایا پھر تم یہاں پہ فتنوں میں مبتلا ہوئے اور آخرت میں تمہاری دردناک عذاب ہوگا. آخرت میں دردناک عذاب ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈیل دی ہوئی ہے, وقت دیا ہوا ہے, ٹائم دیا ہوا ہے, مہلت ندخلو فی السلم کافہ. جب نام رکھ لینے سے, کلمہ پڑھ لینے سے, اس کا ورد کر لینے سے تو مسلمان نہیں بنتا. اگر کلمہ پڑھ لینے سے پکے مسلمان بن جاتے نا تو صحابہ سے پکا پھر کوئی مسلمان نہیں تھا. صحابہ سے بڑھ کے کوئی بڑا مسلمان نہیں تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سمینا وعطانا. اللہ کے نبی جی آپ نے کہہ دیا کہ یہ حقوق العباد ہے, ہم نے مان بھی لیا اور ہم نے کر بھی لیا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نافرمانی کی ہے. دوسرا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو ہے وہ ہے کہ جب وہ تمہیں دعوت دینا خیر کی دعوت, بھلائی کی اور اچھائی کی, دین کی اور قرآن کی, حدیث کی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی, واجب ہو تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کو قبول کرو. اور تیسری جو آج کل ہم مزے لینے کے لیے کرتے ہیں, عمل تو کرتے ہیں لیکن مزے لینے کے لیے کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر تیسرا حق یہ ہے وَزِسْتَنْ سَحَكَا. وَزِسْتَنْ سَحَكَا. جب بھی تیرا کوئی مسلمان بھائی تجھ سے مشورہ مانگے فَانْتَهُ, اس کو اچھا مشورہ دینا. کہ آج ہم اچھا مشورہ دیتے ہیں؟ اچھے مشورے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے بھائی کا نقصان نہیں ہونے دینا.
کسی حال میں بھی اپنے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں ہونے دینا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سے کوئی مشورہ مانگتا ہے نا، ہم پہلے اپنا مفاد ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں مجھے کتنا نفع ہوگا، مجھے کیا فائدہ ہوگا، مجھے کیا برابر ہوگا۔ اگر آج ہم میرے محترم بھائی ایسا کرتے ہیں نا تو سچی بات ہے کہ ہم حقوق العباد کو نہیں مانتے۔ اگر ہم ان کو نہیں مانتے، رب کعبہ کی قسم ہے کل قیامت والے دن ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکتا، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ آج معافی تلافی ہو سکتی ہے، آج معافی مانگی جا سکتی ہے، آج توبہ کی جا سکتی ہے، لیکن کل قیامت والے دن ہر انسان کو نیکیوں کے انباروں کی ضرورت ہوگی۔ نیکیوں کے انبار چاہیے ہوں گے، لیکن کوئی ایک نیکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب تم سے کوئی دین کی بات پوچھے، اسلام کی، قرآن اور حدیث کی بات پوچھے، فانصحو، اس کو صحیح راستے پہ لگاؤ، غلط راستے پہ نہ لگاؤ۔ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ مشورہ یہ نہیں دیکھو کہ اگر میں نے اس کو صحیح مسئلہ بتا دیا نا تو یہ میرا شبہ چھوڑ دے گا، نہیں، اس کو دین کی بات بتاؤ، صحیح راستے پہ لاؤ، تاکہ اس دنیا میں بھی وہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور کل قیامت والے دن تمہیں جنت میں لے جانے والا صدقہ جاریہ بنے۔ اگر ہم نے کوئی ہم سے دین کی بات پوچھتا ہے، ہمیں سے دین کے بارے میں مشورہ کرتا ہے، کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور اگر ہم صحیح بات نہیں بتاتے، صحیح راستے پہ نہیں لاتے، تو میرے محترم بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دنیا کا راستہ، دنیا کی راہ اگر کوئی نہیں بھی بتائے گا تو گزر جائے گا، وہ پہنچ جائے گا، لیکن فرمایا کہ جو دنیا کی راہ، دنیا کا راستہ کسی کو غلط بتاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ غلط بتاتا ہے، فرمایا یہ انسان لعنتی ہے۔ اور میرے اور آپ کی لعنتیں نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے انسان پہ لعنت کرتا ہے جو دنیا کا راستہ ہے وہ غلط بتاتا ہے۔ اور جب دین کے بارے میں تم سے کوئی کلام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی روٹی چلانے کے لیے، اپنی بوٹی بچانے کے لیے غلط مسائل، غلط باتیں اور دین سے، اسلام سے دور دور تک جن کا ناتا اور رشتہ نہیں ہے، اس راستے پہ لے کر جاؤ گے تو بتاؤ جو دنیا کا راستہ غلط بتائے گا وہ لعنتی انسان ہے، جو دین کا راستہ غلط بتائے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو پر یہ تیسرا حق یہ ہے وَلِسْتَنْصَحَكَ فَانْتَهُ، یہ حقوق العباد ہے، ایک بندے کے دوسرے بندے پر، جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ میرے محترم بھائیوں، ایک بندہ بے نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، حدیث نہیں پڑھتا، وہ جانتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں، لیکن وہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے کا حق پورا کرتا ہے، کسی کا حق کھاتا مارتا نہیں ہے، حقوق پورے کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھنے والا، وہ قرآن نہ پڑھنے والا، وہ رب کے حکم کو نہ ماننے والا کل قیامت والے دن بچ جائے، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو بندے کو ادا کرنے ہیں۔
لیکن بندہ نہیں کرتا، لیکن وہ بندوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، پورے کر رہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو وہ نقصان نہیں دیتا، وہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کی پکڑ سے بھی بچ جائے اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جائے، لیکن اگر ہم حقوق اللہ تو پورے کرتے رہے لیکن حقوق العباد کی طرف دھیان کیا تو میرے محترم بھائیوں پھر فکر والی بات ہے، پھر سوچنے والی بات ہے۔ تو آئیں ہم ان باتوں کو سمجھیں، ان پہ غور کریں۔ یہ حدیث صحیح بخاری ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی اور صحیح مسلم کے اندر بھی ملے گی۔ اور جو میرے بھائی مدارس کی کتابوں کو جانتے ہیں، کتاب الجامعہ حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کتاب الجامعہ، اس کی یہ پہلی حدیث ہے۔ تو آئے میرے محترم بھائیوں، ان حقوق العباد کو سمجھیں۔ میں نے 3 بیان کیے ہیں، ایک گزشتہ جمعے کو بیان کیا تھا، تو آج کیے ہیں۔ آئیں ان کو سمجھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہم حقوق اللہ میں بھی پاس ہو جائیں اور حقوق العباد میں بھی پاس ہو جائے اور ہمارا رب ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔